آج ہم ڈسکس کریں گے آن پیلسٹائن۔ یہ کتاب ایک بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی ہے، ان دا سینس کہ اس میں ایسے ہسٹری کے ڈیٹس اور ایونٹس اور مطلب ایسے چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اس میں جنرلی دو بڑے جو رائٹرز ہیں، جو ہسٹورین اور امریکن لنگوسٹک فلاسفر، کاگنیٹو سائنٹسٹ، سوشل کرٹیک اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یعنی نوم چومسکی کے، اور جو ایلن پاپی ہے جو کہ ایک ہسٹورین ہے اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور جو دونوں اسرائیلی ہیں، ان کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے فرینک بیرٹ کی، جو ایک فرینچ آتھر ہے اور فلم پروڈیوسر بھی ہیں۔ تو ان کی کنورسیشن بیسیکلی اس بک میں ہے، یعنی فرینک جو ہے ان سے کویشچن پوچھتا ہے اور وہ ان کویشچنس کا آنسر دیتے ہیں، اور ان کے جو کویشچن آنسر کی یہ کنورسیشن ہے، اس سے فلسطین کے بارے میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں فلسطین کے کانفلکٹ، اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے بارے میں بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں بیسیکلی دو پارٹ میں اس کتاب کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پارٹ 1 میں اسرائیلی اسٹیٹ اور زائنزم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں۔ پھر پارٹ 2 میں ڈسکس کی گئی ہے کہ کس طرح اسرائیلی کے جو اٹراسٹیز ہیں، وہ جو فلسطین پر ظلم و ستم کر رہی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے۔ اس کتاب میں چند پیراڈاکسز کا ذکر ہے، اور ان پیراڈاکسز کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر ان کو سمجھانے کے، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ فرسٹ آف آل جو ایک پیراڈاکسز میں ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطین میں جو سچویشن ہے، یعنی جو لوگوں کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور جو اللیگل ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس سچویشن کو پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور سارے لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جو ویسٹ کے ایلیٹس ہیں وہ اب بھی سوئے ہوئے ہیں اس بات سے، مطلب ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس بات پہ۔ پہلے تو جو پاسٹ میں اس میں ایک یہ چیز اس میں پھر ڈسکس کی گئی ہے کہ پاسٹ میں جو ہے اسرائیل کے جو پالیسیز تھیں تو وہ ڈھکی چھپی تھیں، ان اے سینس کہ آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ اس کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ آپ کو اینٹی سیمیٹک اور اس طرح کے لقب سے آپ کو خطاب کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ جو اسٹیٹس کے اگینسٹ ہے، آپ یہودیوں کے خلاف ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں تو یعنی یہ بک جو ہے آلموسٹ 2015 کے قریب لکھی گئی تھی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی وہ بندہ جو ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ امریکن پبلک اوپینین یا جنرلی انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہے، ان اے سینس کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی کے پالیسیز یا اسرائیلی کو جو زائنزم کے جو پرسپیکٹیو ہے ان کو چیلنج کرنا یہودیوں کے خلاف بولنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنا ہے جو فلسطین کو ان کے حق سے ان کو محروم کر رہی ہے۔ جو دوسرا پیراڈاکس ہے اس کو یہ ایسے ایکسپلین کرتا ہے کہ جو اسرائیل کا نیگیٹو امیج ہے، تو وہ امیج جو ہے وہ جو اسرائیلی کے اپنے سٹیزنز ہیں ان کو بہت ہی اور طریقے سے دکھایا گیا ہے، یعنی ان کو یہ بولا گیا ہے کہ ہم اتنے آئسولیٹ ہونے کے باوجود، مطلب مڈل ایسٹ میں کوئی بھی نیبرنگ کنٹری ہماری طرف مطلب ہمارا دوست نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت ہی پراسپرس ہے، اور جو عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے وہ بھی ہم نے ختم کیا، اور جو اب ہم لڑائی کر رہے ہیں یا فار ایگزامپل ہم جو وار میں ہیں، تو یہ ہم ایکچولی جس طرح پورے ویسٹرن کنٹری وار آن ٹیرر کے خلاف ہے، فار ایگزامپل وار آن ٹیرر کر رہی ہے یا ٹیررزم کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے، تو وہ اپنے جو سٹیزن کو ایسے ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ان اے فارم آف حزب اللہ، ان اے فارم آف حماس، مطلب وہ ان کو ایسا ایک پرسپیکٹیو دے رہی ہیں اپنے سٹیزن کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں، اگر ہم دیکھیں جو اسرائیلی فلسطینین سٹیزنس ہیں نقب میں، تو ان کے ساتھ ہر روز ہیومنلیشن، ہر روز ان کے ساتھ ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ چیکس پوسٹ پہ۔ جو اسرائیلی فلسطینین سٹیزنس ہیں ان کو نہ وداؤٹ ٹرائل جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، جو لینڈ اتھارٹی ہیں اسرائیل کے، تو وہ ان سے زبردستی ان کی زمینیں چھین دیتی ہے، اور جو ان کو یہاں تک یہ ہے کہ ان کو جو نیئر بائی ولیجز ہیں ان پہ بھی ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ، اور جو غازہ پہ جو سیج کیا جاتا ہے، جو بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، شوٹنگ کی جاتی ہے، یہ کائنڈ آف بگیسٹ اوپن ہیومن جیل ہے۔ تو ایک طرف تو وہ اب خود کو ایسے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دوسری طرف وہ خود ہی یہ کام کرتی ہیں۔ اگر ہم تیسرے پیراڈاکس کے ذکر کریں جو اس بک میں دیا گیا ہے،
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں یا اکیڈمکس جو ہیں ان کو دو اسرائیلی پالیسی کو وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پہ حملہ کیا تو آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ایکچول جو روٹ کاز ہے، جو آئیڈیالوجی ہے یا اسرائیلی رجیم کا جو نیچر ہے، فار ایگزامپل زیونزم جو ان کا جو نیچر ہے، ان کو آپ چیلنج کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ گلہ رہتا ہے نوم چومسکی اور ایلن پاپی کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سولیڈریٹی مومنٹ میں بھی جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اسرائیلی پالیسی تک تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے جا کے اس کے نیچر آف اسٹیٹ کو چیلنج کرنا تو ہم پہ دھبا لگ جاتا ہے اینٹی سیمیٹک کا، یعنی آپ لوگ یہودیوں کے خلاف ہیں. تو وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں یہ بات ہوئی کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں جو اپارتھائڈ رجیم تھا، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یعنی جو حکومت ہے اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے جو روٹ کاز ہے. آپ صرف ان کے حملے جو پالیسیز ہیں یا جو ایک جگہ پہ حملہ کرے صرف اس کو غلط کہیں، اس سے آگے آپ نہ جائیں. تو یہ ایک چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. پھر وہ ایک اور جو لاسٹ پیراڈاکس ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے یہ بہت ہی سمپل ہے. یعنی جس طرح پرانے زمانے میں یا 19 سینچری میں جو کولونیلزم تھا، جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مار کر خود ہی اس جگہ پہ حکمرانی سٹارٹ کر دیتی تھی، تو یہ سیم اسی طریقے کا کانسیپٹ ہے جو اسرائیلی آج کل کے 20 سینچری میں ایکسرسائز کر رہا ہے. لیکن اس کو بہت ہی کوئی اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کو کچھ ایسا شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بہت کوئی کمپلیکس سٹوری ہے جس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. تو نوم چومسکی اور ایلن پاپی دونوں اس بات کو بار بار ایسرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو یورپین سیٹلر ہیں یہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں. یہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ جینوسائڈ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو مار دیتے ہیں جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو انڈیجنس پیپل ہیں ان کو ادھر سے نکال دیتے ہیں. اور سیم یہی کیس جو ہے وہ اسرائیل کر رہی ہے فلسطین کے ساتھ. پھر یہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں جو BDS موومنٹ ہے، بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ سینکشن موومنٹ. تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اسرائیلی پالیسی پر اور آن گراؤنڈ ریئلٹی پر کافی اثر پڑتا ہے اس انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک جو ہے وہ لوپ ہول یہ بتاتے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ ویکیوم ہے. یعنی کہ جب یہ موومنٹ کی جاتی ہے یا جب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن پہ کس کو فالو کیا جائے اور کس طرح اس موومنٹ کو شیپ دیا جائے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے یہ بہت سکسیسفل وہ رہی ہے موومنٹ رہی ہے، کیونکہ جو بہت سارے میجر کمپنیز ہیں انہوں نے اس موومنٹ کے بعد 1000 بار سوچا ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے، اسرائیل میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور جو اکیڈمک ایسوسیشن ہے وہ بھی ری تھنک کر رہی ہے اس چیز کو، کیونکہ وہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی رجیم کا حصہ بن گئے تو آگے ہمیں خود کو جسٹیفائی ہم کیسے کریں گے. اس کے علاوہ جو ریناؤنڈ فیگرز ہیں USA کے آرٹسٹ ہیں، اتھرس ہیں، انہوں نے بھی سٹیپ اٹھائے ہیں اس معاملے میں. اس میں ذکر ہے اسٹیفن ہاکنگ کا اس بک میں کہ اس نے جو ہے ایک اسرائیلی ٹرپ کینسل کر دیا تھا صرف اسرائیلین جو اپارتھائڈ رجیم کے جو پالیسیز ہیں صرف ان کی وجہ سے. پھر اس کے علاوہ اسرائیلی اپارتھائڈ ویک بھی منایا جاتا ہے پورے ملک میں، پورے سالانہ ہر یونیورسٹیز میں. یعنی یہ ایک کائنڈ آف چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چینج آ رہی ہے، جو کہ اسرائیل کو پہلے جو اس کے پالیسی کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا تھا، اب ایک ایسا ویو آ رہا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی اسرائیل کو غلط کہنا سٹارٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو اسرائیلی اپارتھائڈ ویک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اینول سیریز آف یونیورسٹی لیکچرز ہوتے ہیں اور ریلیز ڈفرینٹ یونیورسٹی میں نکالی جاتی ہیں فیبرری اور مارچ میں، جس میں یہ کیا کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کو ایز این اپارتھائڈ اسٹیٹ، یعنی ساؤتھ افریقہ میں جس طرح ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ تھا جو کہ آن دا بیسس آف کلر لوگوں کو سیگریگیٹ کرتا تھا، ڈسکریمنیٹ کرتا تھا، اسی طرح اسرائیل جو ہے ایتھنک بیس پہ فلسطینیوں کو سیگریگیٹ کر رہا ہے، ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اس کتاب میں ایک اور بات اچھی یہ ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کا جو ریئل شیپ ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل پھر انہوں نے اسرائیل کو ایک سیٹلر کالونی سے تشبیہ دی ہے. اب سیٹلر کالونی کا کیا مطلب ہے؟ تو سیٹلر کالونی کا مطلب یہ ہے، یا سیٹلر کالونزم تب ہوتا ہے جب ایک کولونائزر جو ہے وہ ایک جگہ کو انویٹ کر دیتا ہے
اور جو ان کی پرماننٹ پاپولیشن ہے ان کو باقاعدہ طور سے اس سوسائٹی سے ہٹا کر خود اس پہ حکومت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے ٹرمز میں بھی. تو فار ایگزامپل جس طرح امریکہ نے نیٹو انڈینز کے ساتھ کیا، یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جو وائٹ سیٹلرز تھے انہوں نے ایک لوکل پاپولیشن کو پوری طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا، ختم کر دیا، اور خود اپنے آپ کو جو ہے اس علاقے کا جو ہے وہ نیٹو پاپولیشن بتانا سٹارٹ کر دیا. اب یہ جو ہے یہ سیٹلر کالونی اپنا یہ جو ایم ہے یہ مختلف طریقے سے کر سکتی ہے. کبھی یہ جینوسائڈ کر کے کرتی ہے. جینوسائڈ کا مطلب ہے کہ ایک بہت سارے لوگوں کو ایک پرٹیکولر نیشن کے گروپ آف پیپل کو ٹارگٹ بنا کے ان کو مار دینا. یعنی وہ جب اس نئی جگہ پہ جاتی ہیں تو ان کو جو انڈیجنس پیپل ہیں وہاں کے جو لوکل پیپل ہیں ان کو مار دیتی ہے، اور ان کی جگہ خود کو ریکریٹ کر دیتی ہے، اور خود کو اونر آف دیٹ کنٹری تصور کر کے رہنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. یعنی یہ تو ہمارے پاس بہت ساری ہسٹری میں مثالیں ہیں نیٹو امریکنز کی، جس طرح امریکہ میں ان کے ساتھ ہوا، یا جو بلیک تھی جو ساؤتھ افریقن میں ساتھ ہوا. تو اسی طرح اسرائیل بھی فلسطین کے ساتھ کر رہی ہے. یعنی بیسیکلی ہم ان رائٹرز کا مقصد اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. ان کو ان کے ساتھ یہ سملیرٹیز اس لیے دکھا رہی ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہیں. اگر ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہے تو ان کو اسرائیلی پالیسیز اور اسرائیلی جو یہ سٹیپس ہیں ان کو بھی غلط سمجھنا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیلی جو لیجسلیشن ہے ان کی کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل میں ہیں تو آپ کو لائلٹی ٹو جیوش اسٹیٹ پروف کرنا ہوگا ایز اے فلسطینین سٹیزن، اسرائیلی فلسطینین سٹیزن. اور جو لینڈ رائٹس ہیں وہ بھی آپ کو کم زیادہ حساب سے ملیں گے اگر آپ فلسطینی ہوں گے. اور اس سے بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی ہیں. تو جو نیو مومنٹ ہے ان دو رائٹرز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ زائونزم کو ڈپکٹ کرنا ہوگا ایز اے سیٹلر کالونسٹ، اور جو اسرائیل اسٹیٹ ہے وہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. یعنی ایسے ورڈز کا استعمال ان کے لیے ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ان کی جو جسٹیفیکیشن یہ خود کو دیتے ہیں، جو اسرائیل خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ آن دا ٹاپ آف اٹ کہ اگر جیسے ہی ہم یہ نام ان کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پتہ چلے کہ ان کی پالیسیز اور ان کی جسٹیفیکیشن ساری فیل ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ پیس پروسیس کا اکثر فلسطینی جو اسرائیلی ہیں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس پیس پروسیس کو بھی شٹر کر دیتے ہیں. یہ دو رائٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ ایسا پیس پروسیس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی ایک گریٹر اسرائیل کا خواب چاہتی ہے جس میں جتنے عرب کم ہوں گے اتنا اس کو اچھا لگے گا. اور یہ جو پیس پروسیس ہے یہ صرف اپنی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹالتا آ رہا ہے. یہ جو ہے بیسیکلی اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ فلسطین کو ختم کر کے یہ اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے. اسی لیے یہ کہتا ہے کہ یہ رائٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں نیو اپروچ یہ لینی چاہیے کہ ہمیں اسرائیل اور فلسطین کو ڈی کولونائز کرنا ہے. جو لوگ اپر ایکولون میں جو زائونزم کا جو بھیس چڑھا کے خود کو بیٹھے ہیں اور خود کو ماسٹرز کنسیڈر کر رہے ہیں، ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اس خواب کو ہمیں شٹر کرنا ہوگا. اور یہ شٹر ہم صرف اس سے نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہاں اسرائیل نے ادھر بومب کر کے غلط کیا، یہ پالیسیز غلط ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں ابھی روٹ ٹارگٹ کرنا ہوگا. روٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ زائونزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہی ختم کرنا ہوگا، کہ اس کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوگا اور اس کو ہی بند کرنے کو کہنا ہوگا. تبھی یہ جو ہے یہ کانفلکٹ جو ہوگی یہ ریزالو ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جو ایتھنک کلینزنگ ہے یا جو ایک گروپ کے اوپر ٹارگٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اسرائیل جو جیو ہیں دوسرے جیوز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یعنی جب عرب سے بھی دوسرے جیوز کو بلایا گیا تھا، جو دوسرے یہودیوں کو بلایا گیا تھا، تو ان سے بھی لائلٹی انہوں نے اسی طرح کلیم کی تھی. یعنی ان کو کہا کہ جو آپ میں جو عرب کا کلچر ہے، جو آپ عرب کی زبان بولتے ہیں، تو آپ کو یہ ختم کرنا ہوگی خود سے. یعنی وہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جو اسرائیلی جو عرب ہیں ان کے ساتھ بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں. یعنی ایتھنک کلینزنگ اتنے حد تک پہنچی ہے. تو یہ ورڈنگ یہ جو استعمال کرنا ہے انٹرنیشنل لیول میں یہ کافی معنی رکھتی ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو کافی حد تک اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اس بک میں.
اور جو ہے ان کی ایتھنک کلینزنگ کے لیے یہ یہی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ایکسپلشن کرتے ہیں یا لوگوں کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اگر یہ نہ کر سکے تو ان کو ہلنے نہیں دیتے, ان کے ارد گرد ایسے جگہ اور فینسز کریٹ کرتے ہیں, اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں ہوتا ہی رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ فلسطینیوں کا جو رائٹ ٹو ریٹرن ہے, جتنے بھی ریفیوجیز فلسطین سے گئے ہیں ان کو واپس بلانے کا جو عمل ہے اس کو بھی سٹارٹ کرنے کو کہتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ ضروری بات یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو پورا ڈھانچہ ہے یا اسرائیل کا جو پورا سسٹم ہے وہ بیکڈ ہے یو ایس اے سے. یعنی جب تک یو ایس اے اسرائیل کو بیک کرے گا اسرائیل کی ایگزسٹنس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن جو ہی اس یو ایس اے جو ہے اپنا ہاتھ اٹھائے گا اسی دن اسرائیل فال کرے گا. اور یہ ایگزامپل یہ ساؤتھ افریقہ کے اگین اس سے کمپیئر کر کے دیتے ہیں کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں جو اپارتھائڈ رجیم تھا یا جو وائٹ سپریمسٹ رجیم تھا اس کو بیک کر رہی تھی یو کے اور یو ایس. جب ان کو یہ لگا کہ ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے اور انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کر دی, تو اسی وقت یہ اپارتھائڈ رجیم جو ہے یہ گر کر بلیک کے حق میں فیصلہ ہونے لگا اور بلیک جو ہے وہ امپاورڈ ہونے لگے. تو یہ بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اسرائیل کھڑا رہ سکتا ہے, لیکن جو ہی یہ ہاتھ ہٹائے گا تو یہ بھی ہٹ جائے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کیوں کھڑا ہے. تو اسٹریٹجی ابھی تک تو یہ اس کے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے, لیکن جو ہی یہ اس کے لیے فائنینشیل لائبلٹی بنے گا تب یہ اس کو چھوڑ دے گا. اور یہ تب بن سکتا ہے فائنینشیل لائبلٹی یا جب لوگوں میں اویئرنیس آئے اور لوگ امریکہ کے پالیسیز کو کویشچن کریں. اور یہ کویشچن پبلک اوپینین کا جو چینج ان بیہیویئر ہے یہ ہم اس سینچری میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یعنی یہ بک تو 2015 میں لکھی گئی تھی, لیکن اب اگر ہم ابھی کا بھی دیکھیں تو ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈفرینٹ جو رپورٹنگز کی وجہ سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینج آ رہا ہے. اور یہ چینج جب آئے گا تو یہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہوگا فلسطین کے لیے, کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوگا کہ اسرائیل جب اپنا ہاتھ جو امریکہ ہے جو اسرائیل سے ہاتھ ہٹائے گا تبھی وہ گر جائے گا, جس طرح ہم نے دیکھا ہے. اور ایک اور جو مزے کی بات اس میں ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کا ذکر ہے, اور ساؤتھ افریقہ میں جو افریقن نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اپارتھائڈ رجیم گرنے والا تھا, ختم ہونے والا تھا, تو سب سے زیادہ وشز اور سب سے زیادہ خطرناک وہ اسی ٹائم ہوا تھا. یعنی جس طرح ایک جانور کو جب اس کا جو آخری ٹائم آتا ہے تو وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے, تو اسی طرح اپارتھائڈ رجیم بھی لاسٹ ایئرس میں اسی طرح ہوا تھا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھی اسی طرح ہو رہا ہے, جو اس کے جب آخری دن قریب آ رہے ہیں تو یہ اسی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ انسائٹفل مطلب ایک بہت ہی اچھی پرسپیکٹو دی گئی ہے, ان اے سینس کہ جو انٹرنیشنل لیول کی ڈسکشن میں کافی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح کر کے پروننس کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے. کیونکہ ورڈنگس ہی وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر آپ چینج کریں گے تو ایموشنس لوگوں کے اس حساب سے چینج ہو جائیں گے, اور ایموشنس جب اس حساب سے چینج ہو جائیں گے تو لوگوں کی سپورٹ بھی اس طرف ہوگی. اس کے علاوہ اس کتاب میں جو یہ بات بھی ہے کہ آفٹر ہولوکاسٹ یا جب آفٹر ہولوکاسٹ جو ہے وہ اسرائیل جوز جو ہیں یہ فلسطین کی طرف ہی کیوں آئے تھے, یعنی وہ امریکہ کیوں نہیں گئے تھے, وہ برٹن کیوں نہیں گئے تھے, یا دوسرے ملک کیوں نہیں گئے تھے. تو اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں